إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فإما يأتينكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله هو خير الحاكمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری بخشی ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 10 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے آیات قرآنیہ کی روشنی میں
کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان سے متعلق آج کی اس خطبے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی مناسبت سے سورہ یونس کی مختلف 2 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں احترام انسانیت کے عنوان سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اس عنوان کی وضاحت کرتے ہوئے شروع خطبہ میں یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لیا اور انہیں روئے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ صادر فرما دیا، تو انسانی فطرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو غم تو لاحق ہوا ہی ہوگا کہ شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں جنت کے باغات میں سے بعض درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو جنتی حلے اور جنتی لباس اترنے شروع ہو گئے۔ توبہ استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا، لیکن فرمان نافذ ہو چکا کہ آپ کو دنیا میں تو جانا ہی جانا ہے۔ ایک طرف جنت کا پرسکون ماحول ہے، ہر قسم کی آشائش، آرام و سکون کے سامان وہاں فراہم ہے، دقت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت دنوں سے وہاں رہنے کے نتیجے میں جنت سے گنسیت سی پیدا ہو گئی تھی۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نافذ ہوتا ہے، چلیے زمین پہ اتریے، نیچے جائیے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انجان جگہ پر آپ کو بھیجا جائے تو انسانی فطرت کے اعتبار سے تکلیف تو آپ کو بھی ہوگی۔ سکون اور راحت کی جگہ سے آپ کو ہٹایا جائے اور ایسی جگہ آپ کو بھیجا جائے جہاں آپ کو پتا نہیں ہے کہ سکون ملے گا، راحت ملے گی کہ تکلیف و پریشانی آئے گی، تو غم لاحق ہوگا۔ اللہ نے اسی غم کو دور کرتے ہوئے کہا تھا فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام کو یہ مژدہ سنائے گا، خوشخبری سنائے گی کہ جنت سے نکالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں دوبارہ آپ نہیں آئیں گے، بلکہ دنیا میں جانے کے بعد آپ کی نسل چلے گی۔ ہم نے یہ دو عظیم مخلوق تیار کر رکھی ہے، ایک کا نام جنت ہے، دوسرے کا نام جہنم ہے۔ اب آپ کی نسل میں جو لوگ میرے فرمان ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہوں گے ان کی گھر واپسی کرائی جائے گی، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو لوگ اس کے برخلاف عمل کریں گے تو جہنم بھی تیار ہے، وہ بھی اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ کیا کہا تھا اللہ نے؟
فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم لوگوں میں سے جن کے پاس بھی میری جانب سے ہدایت پہنچ جائے، رہنمائی مل جائے، پیغام مل جائے، تو جو اس پیغام کی پیروی کرے گا انہیں غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور انہیں خوف زدہ ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ پہلے اس سے پہلے وضاحت آ چکی ہے، آنے والے خطرات پر انسان کو خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسی چیز ہوگی، اور جو پہلے پریشانی ہو چکی ہوتی ہے اس پر انسان کو غم ہوتا ہے۔ تو کہا اب جنت سے نکالے جا رہے ہیں، یہ غم بھی آپ کو نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنت میں آنے کے لیے آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کہ عمل کریں گے آپ یا آپ کی اولاد، تو عمل کرنے کے نتیجے میں جنت اس کے انتظار میں ہے، اور برخلاف ہونے کی صورت میں جہنم اس کے انتظار میں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، باضابطہ انہیں نبی بنایا گیا، انہوں نے امت کے سامنے، یہ بنی آدم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں جانے والے اعمال پر ثابت قدم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہیں بھی باضابطہ انسانیت کی ہدایت و رشد کے لیے انہیں مبعوث کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان کے ماننے والے افراد بھی رہے جن کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی اور جہنم سے بچنے کی بشارت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور ان کے درمیان بہت سے انبیاء مرسلین تشریف لاتے رہے۔ مقصد کیا تھا؟ وہی چیز یاد دلانا کہ دنیا میں تم بھیجے گئے ہو، اب اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو فلاں فلاں کارنامے انجام دے لو۔ ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی بنی اسرائیل کی، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنایا، اور وہی پیغام ہدایت جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کو سنایا گیا تھا، وہی بار بار اس کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ بات اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نبوی زندگی، ایک غیر نبوی زندگی۔ 40 سال تک غیر نبوی زندگی آپ نے گزاری، پھر اس کے بعد 23 سال نبوت کی زندگی آپ کی رہی۔ پھر اس نبوی زندگی میں دو حصے ہوئے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی کے 13 سال رہے اور مدنی زندگی کے 10 سال رہے۔ مکی دور کی جو آیتیں نازل ہوئی ہے ان میں اہل ایمان کو خطاب نہیں ہے، بلکہ عام طور سے عام لوگوں سے خطاب ہے۔ اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے، قرآن مجید میں 21 مرتبہ یا ایھا الناس یا ایھا الانسان کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ اسی میں سے 2 جگہ قرآن مقدس کی 2 آیتیں، بلکہ 4 آیتیں، جس میں بطور خاص 2 جگہ یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو۔ تو مکی زندگی میں عام انسانوں سے خطاب رہا ہے، البتہ مدنی زندگی میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، بہت سارے خطابات ہیں۔ جب یا ایھا الناس کا آیا تھا
تو چاہے ماننے والے ہو چاہے نہ ماننے والے ہو، چاہے آپ کے بستی کے رہنے والے پوری دنیا کے رہنے والے، وہ تمام لوگوں کو شامل کیا جاتا یا ایھا الناس کہہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے سارے لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں۔ ابھی تو ہم مکہ ہی میں تھے، لیکن آپ کی نبوت و رسالت کی ہماگیریت کا قرآن مجید نے اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی انسانی آبادی موجود ہے وہ سارے کے سارے لوگ قرآن مقدس کی سائد کے مخاطب ہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ جن کے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے گی اور جو انسان اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اسے خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور غمگین ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ خوف کرنا ہے اور نہ غم کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے عام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ جو کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اسی قرآن سے متعلق اس آیت کریمہ میں اس کی 4 صفتوں کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت آ چکی ہے۔ واعظ، واو عین زو، واعظ مطلب ایسی نصیحت جو دل میں اثر انداز ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان کا دل رقیق ہو جائے، نرم ہو جائے، جس کو موعظت بھی کہا جاتا، واعظ و نصیحت بھی کہا جاتا۔ عام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تمہارے پاس عبرت و نصیحت سے پر دلوں کو نرم کر دینے والی بات، اثر پذیری میں اپنی مثال آپ رکھنے والی کتاب قرآن مقدس کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ مطلب ابھی تک بے راہبی کی زندگی گزار رہے تھے، جاہلیت کا دور تم پر گزرا ہے، ایک لمبا وقفہ تک اسی جہالت کی تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے منتخب کیا اور انہیں اپنا آخری پیغام قرآن مقدس کی شکل میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ انشاءاللہ وہ چیز بھی آپ کے سامنے آئیں گی جسے سماعت اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ اللہ کی جانب سے امانت کے بوجھ کو آسمان کو دیا گیا، انکار کر دیا، زمین کو دیا گیا، انکار کر دیا، پہاڑ کو دیا گیا، انکار کر دیا، فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے۔ انکار کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ذمہ داری کو نبھا نہیں سکیں گے، اس مناسبت سے انکار کر دیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اسے انسان نے اٹھایا ہے۔ انسان میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ انسان میں سب سے بڑا عظیم المرتبہ انسان محمد الرسول اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کی صفت رحمان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، قرآن کی تعلیم سے اسے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ اب اس قرآن کی اہمیت کو اس طرح دیکھیں گے
انشاءاللہ اس کی بداعت میں آئے گی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نے اسے برداشت کر لیا، اٹھا لیا. اب اندازہ لگائیے پہاڑ کی سختی بڑی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ہے. بدعت کبھی آئے گی. اور اسی پر بس نہیں ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآنی آیات بینات ہے جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے. جس انسان کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑتا ہے، جو حافظ قرآن بنتا ہے، قرآنی آیات کو اپنے سینے اور دلوں میں جمع کر لیتا ہے، یقیناً وہ انسان کا دل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. بدعت انشاءاللہ آئے گی. بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی کتاب دی جس کی ایک صفت یہ بیان کی گئی موعظہ، نصیحت. ایک عام نصیحت ہوتی ہے جو عام آدمی یا خاص آدمی کرتا ہے. ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے ہو. عام نصیحت بھی دل میں اثر انداز ہوتی ہے، سمجھانے بجھانے کا ایسا انداز اختیار کیا جاتا کہ ان کی بات دل میں گھر کر جاتی ہے. آدمی کریل مزاج کا ہونے کے باوجود کسی اچھے سمجھانے والے انسان کی بات کو سمجھ لیتا ہے اور اپنا رویہ بدل دیتا ہے. اب اگر اسی نصیحت کی نسبت اللہ کی جانب ہو جائے اس کا اثر کتنا ہوگا. اسی چیز کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی جانب سے. اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، اس کی زندگی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے. کون انسان کس بات کو سمجھے گا اور کس طرح اسے سمجھانا چاہیے، خالق کائنات اسے اچھی طرح جانتا ہے. تو آخری زمانے میں اخیر وقت تک کے لیے جو کتاب نصیحت پر مشتمل ہو اس کتاب کی کچھ خوبی ہونی چاہیے. ان خوبیوں میں سے خوبی کا تذکرہ کیا گیا موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے. دوسری صفت وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ بیماریاں انسان کے سینوں اور دلوں میں ہوتی ہیں ان دلوں کے امراض خبیثہ کا علاج ہے. بیماری ہے شفا ہے، بیماری کے مقابلے میں شفا. یاد رکھیے گا شفا اور شفا میں بہت فرق ہے. بہت سے لوگوں کو عربی بگاڑنے کا شوق ہوتا ہے تو شفا شفا بولتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا شفا شین کو زیر کے ساتھ، اس شفا کا مطلب ہوتا ہے بیماری سے اچھا ہو جانا. اور اگر شین کے زبر کے ساتھ ہوگا شفا، اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. وہ کنارہ جو گرنے والا ہوگا وہ جہنم میں گرے کہیں اور گرے. اس لیے اپنے بچیوں کا نام رکھیے گا تو شفا رکھیے گا، شفا نہیں رکھیے گا. اگر رکھے ہو تو بدل دیجیے گا. بہرحال قرآن نے کیا کہا، شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہوتا ہے اس کے لیے شفا ہے. انسان کے عام جسم پر کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہے. سر میں درد ہو گیا، بدن پہ کہیں چوٹ آ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کہیں زخم ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، یہ جسمانی بیماری ہوتی ہے. تو انسان کے ساتھ جسمانی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے اور اسے روحانی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے. قرآن مجید کو بطور خاص روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے شفا کہا گیا.
وشفاء لما فی الصدور، جو بیماریاں سینوں میں ہوتی ہے اس کے لیے شفا ہے۔ چونکہ دل کا مرض بھی ایک مرض ہی ہوتا ہے، جس کے رک جانے سے انسان اوپر چلا جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ہارٹ کا مریض بھی ہوگا اور قرآن مقدس کی آیتوں سے اس کا علاج کرائے گا، ضرور اسے فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے علاج ضروری ہے، اس سے آدمی کنارہ کشی اختیار نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کا علاج اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ کہتے ہیں، یہ لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو اتارنے سے پہلے اس کا علاج بھی اتار چکا ہے۔ کھوجنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو بیماریاں دلوں میں ہوتی ہے اس کے لیے شفا ہے۔ مراد عقیدے کی بیماری، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، الاد و دہریت کی بیماری، منافقت و ارتداد کی بیماری، جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں بطور خاص اس کے لیے علاج ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن اس کا درجہ ثانویت کا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ قرآن کے بارے میں یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نام بات کہی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن کو اتارا ہے وہ شفا ہی شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کی دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں ان امراض قلب کا علاج اور اس کی شفا قرآن مقدس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں ایک لمبی مدت تک وقفہ تھا جسے فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ کی سرزمین پر کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے، تو مختلف قسم کی بیماریاں لائق ہوئی تھی قلب میں، دلوں کے امراض ہے، بتوں کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی فرما برداری سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، شرک کرنا، کفر کرنا، الحاد کرنا، دہریت کرنا، اوہام و خرافات بھی زندگی گزارنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیماریاں ایسی ہیں، ان تمام تر بیماریوں کو دلوں سے کھرچ کر نکالنے والی کتاب کا نام ہے قرآن، جسے اللہ نے کیا کہا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تیسری اور چوتھی صفت کا تذکرہ قرآن نے اس طرح کیا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم، جن کے پاس آپ کی اولاد میں سے، نسل میں سے جن کے پاس بھی میرا پیغام ہدایت پہنچ جائے اور وہ اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو جائے، انہیں خوشخبری سنا دیجیے گا، انہیں غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور انہیں خوف زدہ ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ وقفہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس طرح دیتا رہا، اخیر میں قرآن مجید کی صورت میں ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت کے طور پر اس قرآن کا نزول ہو۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا سیدھا سادہ معنی ہوتا ہے رہنمائی، راستہ دکھا دینا۔ اس لفظ ہدایت پہ غور کریں گے تو آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔
اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کبھی قرآن کو اس ترتیب سے غور کیجئے گا تو بہت سارے گتھی آپ کی سلجھ جائیں گے، بہت سے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ جس ہدایت کی آپ بھیک مانگ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار، پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہوگا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نہ مانگتا ہوگا، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم نے دعا مانگی سیدھے راستے پر چلنے کی، میں تمہارے لیے ہدایت نامہ کے طور پر قرآن مجید دے رہا ہوں ھدی للمتقین۔ اگر تم سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھیے اور گریبان جھانکیے یا گردن جھکا کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیجئے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کی دعا پر عمل کرتے ہوئے قرآن مقدس کی آیت کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی؟ تو صورتحال یہ ہے، بالکل پنڈتوں کی طرح حال بنا دیا گیا۔ ان کی جو مذہبی کتاب ہے مخصوص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، عام نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی انداز سے ہمارے یہاں بھی ہو گیا۔ اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ باہر کے لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حلوہ مارا ان کا بند ہو جائے گا۔ عوام و خواص اگر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دے اور اس سے معنی نکال کر کتاب و سنت کی روشنی عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو بدعت کا جنازہ نکل جائے گا، شرکیات کا جنازہ نکل جائے گا، اوہام و خرافات کا جنازہ نکل جائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ زندگی بسر ہماری ہو رہی ہے، وہ سارا نذرانہ بند ہو جائے گا۔ پابندی لگا دی گئی، اب ہدایت نہیں لے سکتے قرآن سے، قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر گمراہ ہونا ہوگا تو بڑے بڑے عالم بھی قرآن سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہوئے تو بڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیجئے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے رحمان الرحیم کے نام کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے کے لیے مدد مانگ لیجئے۔ اور مدد مانگے تو اللہ ہدایت دے گا کہ گمراہی دے گا؟ کیا کہا؟ خدا، یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب سنتے ہوں گے غیر مسلم قرآن پڑھتے ہیں اپنی زبان میں، عربی میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی زبان انگریزی میں پڑھے یا دنیا کی دیگر زبان اس میں پڑھے، اور وہ پڑھتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں بھائی؟ وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے یہ کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا۔ ہاں اگر آپ ہدایت نہیں لینا چاہیں گے، گمراہی کے چکر میں پڑھنا چاہیں گے تو الگ سی بات ہے۔ قرآن تو پہلے رہنمائی کر چکا ہے۔ قرآن مقدس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ قرآن مقدس کی 2 آیتوں میں 2 قسم کی آیتوں میں سے بعض آیتیں محکمات ہیں اور بعض آیتیں متشابہات ہیں۔ محکمات جس کا معنی مطلب بالکل ظاہر ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جن میں پڑھنے کی اجازت علماء کرام کو بھی نہیں ہے۔ علماء سے بھی کہا گیا گزر جائیے اس میں سمجھنے کی کے لیے ماتھا مت لگائیے، الف لام میم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج تک کسی نے ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں سکتے ہیں، بلا اللہ کا عرش چھوٹا ہوگا، اللہ بڑا ہوگا، چھوٹا میں اللہ کیسے سما جائے گا؟ سب چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ایمان لاؤ تو ایمان لاؤ۔ یہ بھی کہا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے ویسی آیات متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ سامانی کرنا، ابتغاء تعویل، اس کی غلط تعویل کرنا۔ تو آپ کو فتنہ پھیلانے اور فتنہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہہ دیا جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، علماء کے لیے رکھیے۔ علماء بھی کہیں گے ہماری سمجھ میں آتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں آتی ہے اس پر ایمان لا کے ہم گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں کل من عند ربنا، سب میرے رب کی جانب سے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ خدا۔ یہ قرآن ہدایت ہے۔
سرچشمہ ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، صحیح رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن سے ہدایت لینی چاہیے، قرآن کی غلط تعبیل کر کے گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی صفت ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کیا ہے؟ ترس کھانا، ہمدردی کرنا، کہتے اس پہ بڑا رحم آ رہا ہے۔ آپ کسی پہ ترس کھاتے ہیں، رحم و کرم کرتے ہیں، تو اس کے لیے رحم کرنا بولتے ہیں، ترس کھانا بولتے ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ نے انسانیت پہ رحم کیا تو قرآن مجید جیسی رحمت سے پر کتاب کو نازل کر دیا۔ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان رحمت سے ہی دوچار ہوگا، رحمت ہی رحمت رہے گی اس کے پاس، زحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ قرآن پر، قرآن کے مطابق اور قرآن پر حدیث رسول کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ انشاءاللہ بیداد اس سلسلے میں بعد میں آئے گی۔ کیا فرمایا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ مقصد یہ ہے چونکہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے اس کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر غیر مسلم فائدہ اٹھانا چاہے، دل اس کا اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی نصیحت کو سنتا ہے، اپنے دل کے روگ کو ختم کرتا ہے، ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا نہا لیتا ہے۔ چونکہ مسلمان اس سے فائدیاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بطور خاص کہا گیا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی منائیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، انسان جو کچھ جمع کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو رحمت اور ہدایت اور شفاء لما فی الصدور اور ساتھ ساتھ نصیحت پر مشتمل کتاب ہے۔ اس پر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ جس کو رحمت ملتی ہے وہ خوشی منائے، جس کو ہدایت ملتی ہے وہ خوشی منائے، جس کے دل کا روگ دور ہوتا ہے وہ خوشی منائے، جس پر نصیحت اثر انداز ہوتی ہے وہ خوشی منائے۔ لیکن خوشی منانے کا دائرہ کیا ہے؟ یہ آیت تو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کے لیے جلوس نکالا تھا۔ عام طور سے میلاد النبی منانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی نعمت اسے خوشی منانا چاہیے اور اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جس طرح خوشی منائی اسی طرح خوشی منائیے۔ آپ کہتے ہیں نماز اسی طرح پڑھو جس طرح اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، آپ کیوں نہیں کہتے خوشی اسی طرح مناؤ جس طرح اللہ کے نبی نے خوشی منائی ہے؟ ان چار صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کے ملنے پر خوشی منائے، اور دنیا میں جتنے ساز و سامان آپ جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، زمین و جائیداد جمع کرتے ہیں، حکومت و اقتدار جمع کرتے ہیں، دنیا بھر کی ساری چیزیں جمع کرتے ہیں، جتنی چیزیں جمع کر لیجئے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر کی 2 رکعت دنیا زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق قرآنی آیات کو سمجھنے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق رضانی نصیب فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جو دنیا میں موجود ہیں انہیں دین پر صحیح دین پر ثابت قدم رکھ، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما دے، ان کی سیئات کو درگزر فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.